السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ قرآن کا حرف اول یعنی سب سے پہلا حرف کون سا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ الف ہی پہلا حرف ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کے حرف اول سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اس بارے میں مولانا جلال الدین رومی اور حضرت شاہ شمس تبریز کا ایک مختصر سا واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی فارسی زبان کے مشہور شاعر، صوفی اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی پیدائش موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں 1207 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بلخ ایرانی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن مولانا رومی کی شہرت کی وجہ سے سلجوقی سلطان کی درخواست پر مولانا بلخ سے موجودہ ترکیے کے شہر کونیا منتقل ہو گئے اور 30 سال کونیا میں رہنے کے بعد 66 سال کی عمر میں 1273 میں وفات پا گئے اور کونیا میں دفن ہوئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز بھی ایران کے مشہور صوفی، عالم اور مولانا رومی کے روحانی استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ شمس تبریز مولانا جلال الدین رومی کی دعوت پر مسجد تشریف لے آئے تو مولانا رومی اپنی مکتب میں موجود تھے۔ شمس تبریز نے مولانا رومی سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہے۔ مولانا نے جواب میں کہا کہ میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ شمس تبریز نے پوچھا کہ پھر تو آپ قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اولین یعنی سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ مولانا حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ الف ہی ہوگا یا 2 نقطوں والا کاف ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ شمس تبریز نے جواباً فرمایا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ نے بے شمار کتب بھی قرآن علوم پر تحریر فرمائی ہے، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا رومی نے جب شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت، اگر آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو آپ مجھے آگاہ کریں۔ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی؟ اور اس نے مولانا رومی کے تمام کتب پانی میں پھینک دیے۔ مولانا رومی اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھ کر رونے لگا اور شمس تبریز سے کہنے لگا کہ آپ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا۔ شمس تبریز نے فرمایا کہ اگر آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم نہیں ہے، پھر تو آپ نہ عالم ہوئے اور نہ مولانا کہلانے کے قابل ہیں۔ آپ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے عرض کیا کہ عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ شمس تبریز نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ الف عربی زبان کا پہلا حرف ہے، قرآن کا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہے۔ آپ کی مراد کس الف سے ہیں؟ مولانا نے پھر پوچھا کہ حضرت، اگر الف حرف اول نہیں ہے تو آپ ہمیں قرآن کے پہلے حرف سے آگاہ فرمائیے۔ شمس تبریز نے جواب دینے کی بجائے پانی میں سے کتابیں نکالنا شروع کر دیں۔ جب تمام کتابیں باہر نکل آئیں تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، چنانچہ اس پر غور کرنے والے اور علم رکھنے والے کو حرف اول سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مولانا رومی نے پھر عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل 3,23,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ شمس تبریز نے فرمایا کہ عربی لوگ قدیم زمانے سے اکثر الفاظ کے شروع میں یعنی الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن حکیم کو القرآن الحکیم لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی پہلا حرف نہیں ہے۔ بہت دیر تک شمس تبریز اور مولانا رومی کے درمیان حرف اول کا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن نہ تو مولانا صحیح جواب دے پایا اور نہ شمس تبریز نے انہیں حرف اول کے بارے میں کچھ بتایا، اور شمس تبریز واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مولانا رومی 3 سالوں تک جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانوں کی طرح گھومتا رہا۔ 3 سال بعد شمس تبریز کسی جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزر رہے تھے تو مولانا رومی شمس تبریز کو دیکھتے ہی بھاگ کر آئے اور ان کے قدموں میں گر پڑے۔ شمس تبریز نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مولانا رومی ہے، تو انہوں نے مولانا رومی کو سینے سے لگایا اور انہیں ساتھ لے کر مسجد میں اپنی مکتب پر بٹھایا۔ مولانا رومی نے ایک مرتبہ پھر ان سے حرف اول کے بارے میں پوچھا۔ شمس تبریز نے فرمایا کہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز جمعے کے دن شمس تبریز نے اسی مسجد میں اپنے خطبے میں فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے وقت ان کے حروف، ان کی اشکال و حرکات اور شان نزول کو سامنے رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح و تفسیر بیان ہو سکے۔ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ قرآن کی تعلیمات کو بلا دینا ہے۔
اس کتاب میں علوم قدیم اور علوم جدید کا ذکر ہے۔ قرآن ام الکتاب ہے۔ بظاہر تو سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے اور فرمایا اقرأ، لیکن یہ حروف قرآن کے حروف اولین میں سے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا، پھر فرمایا کن فیکون اور تمام کائنات کو پیدا کیا، پھر فرشتے، پھر جنات اور پھر انسان کی تخلیق فرمائی۔ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران تشریف لائے۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یعنی ہزاروں لاکھوں سال بعد سورۃ العلق کی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، لیکن سورہ العلق کی آیات حروف اولین نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے پڑھا جانے والا کن فیکون حروف اولین ہے، اور انہی حروف کی وجہ سے قرآن مجید کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس نسبت سے بغیر نقطوں والا کاف قرآن مجید کا حرف اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون فرمایا اور ساری کائنات پیدا فرمائی، اور لفظ کائنات کا حرف اول بھی کاف ہے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو پہلی دفعہ اس بارے میں معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن کا پہلا حرف کون سا ہے۔ ہماری فیس بک پیج اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔